مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں چل جاتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ کسی عورت یا لڑکی کی ہو۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے۔ امیروں نے کہا، واہ کیا موسم ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ اصل وفا تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ بیکار ہے عورت کی وہ ساری پڑھائی جو اسے پردے کا پابند نہ بنا سکے۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامنس ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بن سکے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کی سب سے پہلی چابی نماز ہے۔ توبہ بہت آسان ہے، مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ یاد کا نام زندگی ہے، اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے، اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی آپ کی قیمت نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب کو بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو، جس جگہ پر پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یادوں کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ جو تمہیں بن مانگے عطا کرتا ہے وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ کسی بزرگ نے بولا جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ بولوں اگر جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر،
کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ زندگی بہت مختصر ہے، کسی کے ساتھ نفرت کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا ہوں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے: ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تعلیم کا پتہ تو اچھے اخلاق سے چلتا ہے، ڈگریاں تو رشوت سے بھی مل جاتی ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جا اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول سکتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہو۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔